جی ناظرین ویلکم بیک. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو سیکنڈ ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہ ہونے والا ہے بہت ہی انفارمیٹیو, اور آپ کو آج ہم بات کریں گے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سماعت گویائی, بولنا اور سننا. اس کے معاملے میں جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ہماری آگاہی کریں گے, ہماری رہنمائی کریں گے کہ ہم لوگ کس کس مسائل کا سامنا کرتے ہیں. اور ہمارے جو گھر کے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایج کے ساتھ جو ہے ان کو سننے کا پرابلم ہو گیا, اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ مطلب ان کی زندگی اسی پرابلم کو لیے مطلب اینڈ آف دا جو ان کی سٹیج ہوتی ہے لائف کی وہ ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے, اور وہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں, کون ڈاکٹر ان کی رہنمائی کرے گا. تو اس لیے ہم نے آج یہ سارے مسائل پہ بات کرنے کے لیے اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے. ہمارے بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر شاہد اختر راجپوت صاحب, آڈیولوجسٹ ہیں اور ایک بہت اچھے انسان ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں بلایا اپنے شو میں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, میں آپ سے جیسے پوچھ رہی تھی کانوں کے مسائل کے بارے میں, سماعت, کیونکہ لوگوں کو سماعت گویائی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے, تو بولنا اور سننا ہم اپنے شو میں ڈسکس کریں گے. لوگوں کو آج کل اتنی آگاہی نہیں ہے کہ آڈیولوجسٹ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں, آڈیولوجسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اور آڈیولوجسٹ ڈاکٹر نہیں بھی ہوتے. اچھا. اگر وہ آڈیولوجی میں ماسٹرز کر لیں اور باہر سے کوئی ٹریننگ کر لیں اور صرف ماسٹرز پہ بھی وہ آڈیولوجسٹ کہلاتے ہیں. ٹھیک. ہم جو ہیں آڈیولوجسٹ ہیں اور الحمدللہ ہم پاکستان کے وہ آڈیولوجسٹ ہیں جو یو کے ٹرینڈ ہیں. اچھا جی, اور برٹش کونسل کی اسکالرشپ اور یونیورسٹی کی اسکالرشپ پہ, تو ہم آڈیولوجسٹ ہیں. آپ آڈیولوجسٹ ہیں, ویری گڈ, اچھی بات آپ نے بتا دی ہمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جیسا کہ ایک بیماری ہے ٹینیٹائٹس, ہے نا, ایسے ہی ہے. ہاں, ٹینیٹائٹس ایک بیماری ہے جس میں لوگوں کو جو ہے نا آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں, ہارنس کی, اور عجیب و غریب ووکلز دماغ میں اور کانوں میں سنائی دیتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ اپنا سر بھی, بال تک نوچ لیتے ہیں, دیواروں پہ سر مار دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتا. تو وہ کس طرح اس بیماری کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں, تشخیص کیسے ہوگی؟ دیکھیے, اس بیماری کا پروننسیشن جو ہے وہ ٹینائٹس ہے. ٹینائٹس, اوکے. اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کانوں میں غیر ضروری آوازیں محسوس کرتے ہیں جو کوئی بول نہیں رہا ہوتا, اندر سے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا. کبھی ہارن کی ہوتی ہیں, کہیں پانی گرنے کی ہوتی ہیں, کہیں سیٹی بجنے کی ہوتی ہیں, مختلف ہوتی ہیں, اور اس کا سیویرٹی لیول بھی مختلف ہوتا ہے. اچھا. کچھ لوگ بہت کم ہوتی ہیں جو برداشت کر لیتے ہیں اور کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. اچھا. الحمدللہ ہم 1 جنوری 2022 سے پاکستان میں اس پہ ٹیسٹ کرنے شروع کرنے جا رہے ہیں جسے ٹائٹوگرام کہتے ہیں. اچھا. اور اس کا اسسمنٹ بھی ہوگا, اور ہماری خواہش ہے کہ پورے پاکستان میں اس سافٹ ویئر کو لانچ کریں. نہ صرف اسسمنٹ ہوگا بلکہ اس کے ذریعے اس کی مینجمنٹ بھی شروع ہو جائے گی. تو جو لوگ ٹینائٹس میں مبتلا ہیں وہ اب بے فکر ہو جائیں, اور انشاءاللہ 1 جنوری 2022 سے ہم کراچی, لاہور اور کراچی کے دوسرے بڑے شہروں میں اس سافٹ ویئر کو لانچ کریں گے. اور لانچ کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کا اسسمنٹ, باقاعدہ اسسمنٹ ہوگا. اسسمنٹ کے بعد ان کو ڈائیگنوز کر دیا جائے گا کہ کس طرح ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے جس میں مینجمنٹ زیادہ ہے. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہ کوئی دماغی مسئلے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا, یہ تو تشخیص ہوگی جب بھی پتہ چلے گا. نہیں, عام طور پہ اس کا دماغ سے تعلق نہیں ہوتا. ہمارے کانوں کے اندر سے کچھ ایسی مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں ویکس بھی ہوتا ہے, ایڈ ڈرم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, لیکن ابھی تک کوئی بھی یہ نشاندہی نہیں کر سکا ہے کہ اس کی کاز کیا ہے. اچھا. مختلف امراض کی وجہ سے, بلڈ پریشر کی وجہ سے, ڈائبٹک کے پیشنٹس کو بھی ہوتا ہے, یا وہ پیشنٹس جو شور میں کام کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ افراد جو فائرنگ کرتے ہیں یا ایسی جابز کرتے ہیں جہاں فائرنگ کرنی ہوتی ہے, تو ان لوگوں کو زیادہ تر یہ لاحق ہوتا ہے. جیسے کہ جو فیکٹریز میں ہوتے ہیں ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ شور ہوتا ہے, وہ جو مشینز کی آواز ہوتی ہے, وہ ظاہر سی بات ہے وہ سب کانشیس مائنڈ میں جو چل رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ہم اکثر کہیں شور والی جگہ پہ جاتے ہیں اور گھر پہ جا کے جب سوتے ہیں تو تھوڑی دیر تک دماغ اور کانوں میں اس طرح کا انوائرمنٹ آتا رہتا ہے. جی بالکل صحیح کہا. میوزیشین کو بھی یہ بیماری بہت ہوتی ہے. میوزیشین کو بھی ان کے بھی کانوں میں سیٹیاں بجتی رہتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو دیکھیں جی, ڈاکٹر صاحب نے بتایا 1 جنوری 2022 سے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ایک چیز نئی لے کے آ رہے ہیں کہ آپ لوگ تشخیص کرا سکتے ہیں, اس چیز کے بارے میں جان سکتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کا مسئلہ لاحق ہے تو ڈاکٹر صاحب نے اس کا حل بتا دیا. ڈاکٹر صاحب دوسرے سوال کی طرف بڑھیں گے. ماشاءاللہ جو بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں, ننھے منھے پھول جیسے بچے, وہ پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ پاک ان کو نئی زندگی نوازتا ہے, وہ پیدا ہوتے ہیں, دنیا میں آتے ہیں, لیکن دنیا میں آتے ہی ماں باپ اتنے بیچارے معصوم ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ بچوں کے مطلب کیا مسائل ہوتے ہیں. تو جب اذان دی جاتی ہے کان پہ تو اس سے بچہ جیسے میں نے مطلب مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اذان دیتے ہیں تو بچہ کوئی نہ کوئی فیس ایکسپریشنز وغیرہ کچھ دیتا ہوگا, اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ سننے کی سماعت اگر بچے کے کانوں میں ہے یا نہیں ہے, اللہ معاف کرے کچھ بچے مطلب سننے کی سماعت سے محروم بھی ہوتے ہیں. تو والدین کس طریقے سے اس بات کا مطلب پتہ لگائیں؟
آپ نے بہت اچھا سوال کیا جی شکریہ. دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ہیئرنگ اسکریننگ کی جاتی ہے, اچھا جس سے یہ جانچا جاتا ہے کہ بچہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. اچھا اسلام الحمدللہ ہمارا ایک ایسا مذہب ہے جس میں 1400 سال سے بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی. اگر اس اذان کو ہم آبزرو کر لیں, اذان دیتے وقت بچے کی ویڈیو بنا لیں اور اس کے فیشل ایکسپریشن دیکھ لیں, تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ بچہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. کیونکہ بچہ دو خوف لے کے دنیا میں پیدا ہوتا ہے, ایک گرنے کا, دوسرا شور کا یا آواز کا. جب بچے کے کان میں آواز دی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی فیشل ایکسپریشن دیتا ہے وہ کہ خوف زدہ ہو کے, اور جب بچے کو آپ نیچے لٹکائے گرانے لگے تو بچہ اپنے آپ کو سمیٹ لے گا. یہ دو خوف بچے لے کے پیدا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ اذان کے دوران بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد والدین دیکھ لیں کہ جب بچے کے آس پاس کھڑے ہو کے, عام طور پہ جو گاؤں دیہات ہیں یا جہاں یہ سہولت مہیا نہیں ہے, بچے کے کان کے پاس کھڑے ہو کے ایک اسٹیل کی پلیٹ اور ایک چمچ لیں اور چمچ سے پلیٹ کو ہٹ کریں, تو جو ساؤنڈ جنریٹ ہوگا, اگر اس سے کسی طرح بچہ فیشل ایکسپریشن کوئی دے رہا ہے, آنکھیں بند کر رہا ہے, آنکھیں بھیچ رہا ہے یا تھوڑا سا ڈر رہا ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ بچہ کسی حد تک سن رہا ہے. لیکن یہ ایک یا دو دفعہ نہ, اس کو جو ہے کم از کم 5-6 دفعہ کر لیں, تاکہ آپ ریپیٹڈ کر لیں تو اندازہ ہو جائے گا. کبھی بچہ اچانک ہی آنکھیں بند کر لے اور آپ بے فکر ہو جائیں. جی بالکل ایسا ہے. اس کے بعد بھی بچے کو آبزرو کرتے رہیں 5-6 مہینے تک. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ آپ آواز دے رہے ہیں, عام طور پہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں بڑے پیار سے اس کو مختلف ناموں سے آواز دی جاتی ہے. تو اگر بچہ ہیڈ آئی کی موومنٹ کر رہا ہے یا ہیڈ ٹرن کر رہا ہے تو اندازہ کر لیں کہ ہاں بچہ الحمدللہ سن رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس یہ سہولتیں موجود ہیں تو 6 مہینے 8 مہینے بچے کی ہیئرنگ اسکریننگ کروا لی جائے. اچھا جی, لوگوں کو دیکھیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ ہیئرنگ اور اسکریننگ بھی ہوتی ہے. وہ تو مطلب بچے, اور دیکھیں ماؤں کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. مطلب جو فادر ہوتے ہیں وہ تو باہر اپنی جاب وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں, تو مائیں بچے کے ساتھ ہوتی ہیں, اور مائیں ہی سب سے زیادہ نوٹس کرتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں, کیا پریشانیاں ان کے بچوں کو ہیں, چھوٹے بچے کو. کہ وہ بچہ بول نہیں سکتا, جو بچہ بول نہیں سکتا اس کو پتہ ہی نہیں سننے کا. تو لیکن ماشاءاللہ جیسا آپ نے بتایا, سبحان اللہ, ہمارے دین اسلام میں اذان کا جو ایک ہو سکتا ہے, اسی وجہ سے ہمارے دین اسلام میں یہ چیز ہو کہ جب اذان آتی ہے بچہ سنتا ہے تو وہ سنتا ہی دنیا میں آتی اذان ہے. تو سننے کا جو اتنا ایک عمل ہے, اور جو بہت سے لوگ جو اس سے محروم ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کی زندگیاں بہت زیادہ, لوگ جو ان کو پن کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں, اس طرح تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے نا. ہم لوگ جو مطلب معاشرے میں رہتے ہیں, ہم لوگوں کا بہت ایک مسئلہ ہے, کسی کے کان میں اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی مشین لگی ہوئی ہے تو ہم بول دیتے ہیں بھائی یہ تو بہرا ہے. تو یہ تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کے پاس موبائل فون رکھ کے اس کے والیوم فل کر کے اس کو کال کی جائے اس کے بارے میں, تو بیل کی ساؤنڈ سے بھی بچہ رسپانس دے سکتا ہے. یہ بھی ایک ہیئرنگ اسکریننگ کر سکتے ہیں, دونوں کانوں کے آس پاس رکھیں. دوسرا آپ نے بتایا کہ جی ہاں, یہ بڑا ایک ہماری تربیت نہیں ہے کہ جو بچہ آلہ لگاتا ہے ہم اسے معذور سمجھنے لگتے ہیں, یا اگر کوئی بڑا ینگ آلہ لگاتا ہے تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں ایک خوف تھا کہ اب سے چند سال پہلے جو خواتین چشمہ لگایا کرتی تھی ان کے رشتے نہیں آیا کرتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب الحمدللہ ہم نے گلاسز کو قبول کر لیا, اور اب ہیئرنگ ایڈ کے ساتھ یہ مسائل ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی ڈیوائس سے اگر کسی کی زندگی آسان ہو سکتی ہے تو ہم اس کی مدد کریں, نہ کہ اس پہ تنقید کریں. اور دوسرا اذان کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں اذان کے بارے میں اس کے دینی فوائد تو علماء کرام بتائیں گے. آپ ایک بہترین اینکر ہیں, اور ایز اے آڈیولوجسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا سننے سے بھی تعلق ہے, اور ہمارے نبی پاک نے جو یہ اذان اللہ کے حکم سے شروع کی ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کی سننے سے بھی فوائد ہوگا. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں ہم. اب جب بچوں کی بات ہو رہی ہے تو جو چلے بچے جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ جو میں نے ایک سوال آپ کے لیے اور نکالا تھا, میں آپ کے لیے بہت سارے سوالات نکال کے لائے ڈاکٹر صاحب. جو بچے سننے کی سماعت سے متاثر ہوتے ہیں وہ بچے فیملی, ہاں جو بچے جیسے سن نہیں سکتے ان کی فیملیز, اب ان کو پتہ چل گیا کہ آپ نا وہ آلہ وغیرہ انہوں نے اپنے کانوں میں لگوا لیا, ٹھیک ہے. جو بچے لیکن بول نہیں سکتے, صحیح ہے, تو ان کے لیے جو ہے والدین ان کو لے جاتے ہیں ایک ٹرینر کی طرف, ایک ٹرینر کے پاس. وہ ان کو سائن لینگویج سکھاتا ہے, ٹھیک ہے. سائن لینگویج وہ بچہ تو سیکھ لیتا ہے, لیکن جو فیملی ہوتی ہے وہ کس طرح جو ہے نا وہ سائن لینگویج سیکھے, کیونکہ ان کو تو نہیں پتا کہ کس طرح کے اشارے ہوتے ہیں. تو والدین کے لیے بھی کوئی ایسا ہے؟ دیکھیے, آپ نے یہ بھی بہت اچھا سوال کیا. تھینک یو سو مچ. جو بچے سنتے نہیں ہیں, جب ان کو آلہ لگایا جاتا ہے تو ان کی اسپیچ تھراپی ہوتی ہے. ہاں. اچھا, اسپیچ تھراپی میں وہ بچہ اگر پراپر اس کو آلہ لگا ہو اور پراپر اسپیچ تھراپی ہو تو وہ بچہ ہماری اور آپ کی طرح بولنا شروع کر دیتا ہے. جی. اچھا, سائن لینگویج کی طرف وہ بچے جاتے ہیں جو خدا نخواستہ بالکل نہ سنتے ہو, کسی بھی
ڈیوائس کے ذریعے بھی یا ان کو ڈیوائس نہ ملی ہو ایک خاص عمر تک چلے گئے ہوں تو پھر ان کو سائن لینگویج کی طرف لے جایا جاتا ہے. لیکن سائن لینگویج جو ہے یہ بیسیکلی ایک نیچرل ہے. ہمیں بھی کچھ اشارے کرنے آتے ہیں اور بچہ جب نہیں بولتا تو اس کو بھی کچھ اشارے کرنے آ جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں ایسے ادارے کام کر رہے ہیں الحمدللہ جو بچوں کو بھی سائن لینگویج سکھاتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو بھی سکھاتے ہیں. اچھا بالکل, اس لیے ان کی لائف آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم معاشرے میں کسی ایسے بچے کو دیکھیں کہ جو بچہ نہیں سن رہا تو اس کو ڈیوائس لگوا دی جائے اور ڈیوائس لگوانے کے بعد اس کی پراپر اسپیچ تھراپی ہو جائے تو انشاءاللہ وہ بچہ سننے اور بولنے دونوں کے قابل ہو جائے گا. اور 2022 میں ہم پاکستان میں فرسٹ ٹائم کمپیوٹرائز مطلب ڈیجیٹل اسپیچ تھراپی سسٹم بھی متعارف کرا رہے ہیں. ماشاءاللہ ویری نائس ڈاکٹر صاحب, یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ مجھے ایک سوال ہے آپ سے. یہ جو ہر ماں جو ہے نا وہ سوچ رہی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب جب آ گئے ہیں آڈیولوجسٹ, کانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ہماری جو امائیں ہیں, ہماری بہنیں ہیں بڑی, وہ بڑا پریشان ہوتی ہیں. بچوں کے آج کل ایئر فونز جو لگا کے نا بچے بڑی لاؤڈ میوزک سنتے ہیں, لاؤڈ میوزک لگا کے رات کو سو بھی جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے کان اللہ میاں نے سننے کے لیے دی جی, اور کان 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں. جی بالکل. آپ 24 گھنٹے سن سکتے ہیں لیکن نارمل ساؤنڈ میں. جہاں بھی آپ لاؤڈ کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کی سماعت کو متاثر کرے گا. نہ صرف سماعت کو متاثر کرے گا بلکہ آپ نفسیاتی امراض میں بھی مبتلا ہو جائیں گے. اچھا, اب رہی بات ہینڈ فری یا دیگر ڈیوائسز جو ہم یوز کرتے ہیں, دیکھیں اس کی صفائی کا بڑا خیال رکھنا ہے. اگر خدا نخواستہ اس کی صفائی کا خیال نہیں رکھا گیا تو اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے. انفیکشن کی وجہ سے آپ مکمل بہرا پن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اللہ تو اس لیے آپ ڈیوائسز استعمال کریں سننے کے لیے, لیکن ان کی صفائی کا خیال رکھیں اور لاؤڈ نہ سنیں. جو کہ آپ لوگ ہینڈ فری لگا کے کانوں میں رات کو لڑکے جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں ان کا بڑا ایک عجیب مشغلہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ وہ کانوں میں لگا کے لاؤڈ میوزک ساؤنڈ اور سو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا. اچھا, اس لاؤڈنس کی صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں انوائرمنٹ بھی کنٹرول کرنا ہوگا. ہم اپنی خوشی میں حد سے زیادہ تجاوز کر لیتے ہیں, اپنی بائکوں کے سیلنسر نکال لیتے ہیں, اپنی گاڑیوں کے غیر ضروری ہوٹر استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ ایمبولینس ہو, غیر ضروری بھی بجا رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا کہ غیر ضروری میوزک کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اپنی خوشیوں میں اتنی تیز میوزک بجاتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. پھر جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کی جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ ایسا کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر اسپیکر ہوتا ہے جس سے ان کی سماعت بھی متاثر. بالکل صحیح کہا. اور اکثر ڈاکٹر صاحب یہ تو میڈیا کے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا, جو ہمارے جو فیملی گیدرنگس جو مہندیاں ہوتی ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے جو نا اسپیکرز لگے ہوتے ہیں اور لڑکیاں بہنیں وہیں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہاں پر جو اسپیکر سے آواز آ رہی ہوتی ہے وہ ان کے کان بہت متاثر کرتی ہے. اس وقت تو ان کو نہیں لگ رہا تھا لیکن گھر پہ جا کے وہ کان میں تکلیف بھی ہوتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ ہمیں میوزک یا جو بھی کوئی اسپیکر استعمال کریں, چاہے وہ دینی تقاریب ہوں چاہے دنیاوی تقاریب ہوں چاہے میوزک, وہ اتنا کہ کانوں کو بھلا لگے اور ہم انجوائے کر سکیں اور سمجھ سکیں بات کو, لیکن لاؤڈ نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں اور اپنا سوال بتائیے گا. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, آکاش. میم میں نے یہ سوال کرنا تھا, ڈاکٹر صاحب نے ابھی وہ جو بچوں کا ٹیسٹ بتایا تھا اسی حوالے سے پوچھنا تھا. وہ ٹیسٹ کا نام ذرا ریپیٹ کر دیے گا. اچھا, بچوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. BOA بیہیویئر آبزرویشن آڈیومیٹری, OAE, ABR, ASSR. جب آپ کسی آڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ بچے کی ایج کے حساب سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس بچے کا کون سا ٹیسٹ بہتر رہے گا. اچھا, یہ چلے بھائی اگر آپ نے سن لیا ہوگا, بڑے مشکل سے نام تھے ڈاکٹر صاحب نے لیے بہت, کیونکہ ماشاءاللہ وہ ماہر ہیں. آپ نے اگر مس کر دیا ہوگا, اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا تو آپ ہمارا شو رات میں دیکھیے گا ریپیٹ پہ, یوٹیوب پہ آ جاتا ہے, آپ لنک دیکھیے گا, وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا ڈاکٹر صاحب نے کیا بولا. میں دوبارہ گزارش کروں گی ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ اور ریپیٹ کریں. آپ کسی بھی جب آڈیولوجسٹ کے پاس یا ENT سرجن کے پاس جائیں گے بچے کا کان کے ایگزامن کرانے, تو وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ عمر کے حساب سے اس بچے کا کون سا ٹیسٹ ہوگا. تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ اپنے قریبی کسی آڈیولوجسٹ کے پاس چلے جائیں. بس یہ خیال رکھیں کہ ENT ڈاکٹر بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے, ایکسپرٹ ہونا چاہیے, اور آڈیولوجسٹ بھی پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اسی بات کے ساتھ ساتھ جی آئیں گے ہم, ہمارا وقت آ چکا ہے بریک کا. اور یہ بریک کیوں آ جاتی ہے, میں جب اتنی اچھی اچھی باتیں سیکھ رہی ہوتی ہے بریک آ جاتی ہے. تو بریک آئی ہے لیکن ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے واپس. دیکھتے رہیے گا مسکراتی صبح, کہیں مت جائیے گا.
جی ناظرین، ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے سماعت گویائی کے بارے میں کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ایسا کچھ ہے تو ہم ٹیسٹ کون سے کروائیں، کہاں سے جا کے ٹیسٹ کروائیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بڑی اچھی جگہیں ہیں آج کل تو ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ جائیں کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس، ایسے نہ نارمل فزیشین کے پاس جا کے کان کا کچھ ایسا مسئلہ نہ کرائیں. بھائی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی رہنمائی کی ہماری، اور ہم آپ سے ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے. کالر جو تھے ہمارے بریک سے پہلے ان کی کال آئی تھی تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے جو ٹیسٹ کے نام بتائے تو وہ کتنے تک کے ہیں، ان کے بچے کا جو ان کو ٹیسٹ وغیرہ کرانا ہوگا ظاہر سی بات ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں ایک غریب آدمی ہوں تو مجھے ذرا بتائیں کہ یہ ٹیسٹ کتنے روپے تک کے ہیں. دیکھیے کراچی میں یہ ٹیسٹ جو ہے 6 سال کی عمر سے لے کے اور بڑی عمر تک کے بچوں کے 300 روپے سے شروع ہو کے اور تقریباً 12,000 روپے تک کے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ. لیکن جو آپ کے کالر ہیں ہم انہیں آپ کے توسط سے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں جی تو ہم ان کا ٹیسٹ فری کر دیں گے. ماشاء اللہ. جی اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی بات کی، اس کے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں حسن اعجاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی محسن اعجاز صاحب اپنی بات بتائیے گا، اپنا مسئلہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کو. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے وہ کورونا کے بارے میں پوچھنا ہے، اومیکرون. ڈاکٹر صاحب سے اومیکرون کے بارے میں پوچھنا ہے. جی اچھا، لیکن چلیں ڈاکٹر صاحب کو بتاتے ہیں، بالکل بتاتے ہیں. آپ ہمارا شو لائیو دیکھیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں. اچھا دیکھیے محسن صاحب، کیونکہ اومیکرون کے بارے میں میری ایکسپرٹیز نہیں ہے تو کسی بھی چینل پہ بیٹھ کے اس شعبے پہ بات کرنا جس پہ آپ کی ایکسپرٹیز نہ ہو تو غلطی کے مواقع ہوتے ہیں، تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. انشاءاللہ میں اینکر سے ریکویسٹ کروں گا کسی ایسے ڈاکٹر صاحب کو اپنے ایز اے مہمان کی طور پہ بلائیے کہ جو اس پہ بات کر سکیں. بالکل صحیح بات ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جس کی ایکسپرٹیز ہے وہی زیادہ سوال کا جواب صحیح دے سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہماری اسکرین پہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر چل رہا ہے، آپ ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن کال کیجیے گا شو کے بعد، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ابھی شو میں، اگر آپ ابھی کال ملائیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے پھر ہم کیسے بات کریں گے. یہ ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بہت ہی مسئلہ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے ہمارے عالمی پاکستان کا مسئلہ ہے، کاٹن برڈ. سب جو ہے ڈاکٹر صاحب کاٹن برڈ سے لگے پڑے ہیں، اس سے کان کے دیگر بہت سارے مسائل، انفیکشنز جنم لیتے ہیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے جی مچ. کاٹن بڈ یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کان کی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہ کی حد تک ممنوع ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب ہمیں وضو میں کان صاف کرنے کا حکم دیا ہے تو صرف مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی کان کے بیرونی حصے تک جو ایئر کنال ہے اس میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم جب بھی کاٹن بڈ یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جس میں گاڑی کی چابی بھی ہوتی ہے، جس میں خواتین کی بال پین بھی ہوتی ہے، جس میں ماچس کی تلی بھی ہوتی ہے، اور بھی کوئی نوکیلی چیز، تو وہ ہمارے کان میں انفیکشن کر سکتی ہے. اگر ہمارا پردہ ڈیمیج نہ بھی ہو تو ہماری جو ایئر کنال کی سائڈوں کی دیوار ہے اس کو ہم ڈیمیج کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے. اور اگر اس کا خیال نہ کیا جائے تو بڑھ کر مکمل کان کے بہرے پن کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو تمام ویور سے درخواست ہے کہ وہ کاٹن بڈ کو استعمال نہ کریں. اچھا، اور کاٹن بڈ کے کہیں بھی آپ اس کو نیٹ پہ گوگل پہ پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کان صاف کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. تو جو چیز جس چیز کے لیے بنائی نہیں گئی ہے جب ہم اس کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے نقصان کے چانسز زیادہ ہیں. اسی طرح گاڑی کی چابی بھی کان صاف کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ گاڑی اسٹارٹ کرنے کے لیے. ہم کان اسٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ ایک عجیب ہی آپ لوگوں نے مطلب سبھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے ویورز یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی، میرے گھر میں بھی سب یوز کر رہے ہوتے ہیں اور سب. لیکن ایئر ویکس جو ہوتا ہے نا ہمارے کان کا، وہ کیا پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں غلط، آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ ایئر ویکس جو ہے وہ اوپر یہاں ہوتا ہے. ہم جب کاٹن برڈ اس کے کان کے اندر انٹر کرتے ہیں، آپ یقین کریں آدھی کاٹن برڈز تک لوگ جو ہے نا کان کے اندر لگا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایئر ویکس تو پیچھے چلا جاتا ہے، کان کی صفائی تو ہوتی نہیں اور انفیکشن جو ہے وہ مول لے لیتے ہیں. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیے کان کا جو میل جس کو ہم ایئر ویکس کہتے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کا سسٹم یہ ہے کہ وہ اندر سے گلینڈ سے جنریٹ ہوتا ہوا اور روٹیٹ ہوتا ہوا آہستہ آہستہ، جس طرح کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک پیاز کاٹنے کی مشین ہوتی تھی، ہم کاٹتے تھے اس سے وہ چھلے دار پیاز تیار ہو جائے کرتی، تو وہ روٹیٹ ہوتا ہوا باہر آ رہا ہوتا ہے. جب ہم سوتے ہیں جس کروٹ ہم لیٹتے ہیں اگر کان میں ہاتھ تو معمولی سے ذرے آپ کو محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ جو ہیلدی ویکس ہوتا ہے وہ کان کے اندر کان کی حفاظت کے لیے رہتا ہے، اور جو غیر ضروری ہوتا ہے وہ اللہ کے سسٹم کے تحت باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم کاٹن بڈ یا کوئی بھی اور چیز اس میں
میں ڈال دیتے ہیں تو جو نیچرل سسٹم ہے باہر آنے کا وہ متاثر ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ویکس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر ہم قدرتی سسٹم کو نہ چھیڑیں تو ہمارے کان میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے باوجود جو لوگ آلہ سماعت استعمال کرتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے کان میں ایکسٹرا آرڈنری ویکس جمع ہو رہا ہے وہ کسی اچھے ENT سرجن کے پاس جائیں اور وہاں سے اپنا ایئر ویکس ریموو کروا لیں. اچھا ریموو کرا لیں. یہ بھی میں سوال آپ سے کرنے ہی والی تھی. جو کان کی صفائی لوگ یوزولی بس کان میں ان کو کچھ پرابلم ہوتی ہے چلے جاتے ہیں نارمل فزیشین کے پاس اور جا کے کان کی صفائی کراتے ہیں. وہ کوئی نا پانی نما چیز ان کے کان میں پچ کر کے جو وہ مار رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کان میں اور زیادہ درد ہو جاتا ہے. تو یہ یوزولی تو مجھے لگتا ہے کرنے کی چیز ہے نہیں. دیکھیں دنیا بھر میں اب یہ جو ہے اسے سرنچنگ کہا جاتا تھا. اچھا. اب یہ نہیں ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس سے بھی اگر ایکسپرٹ نہیں ہے ENT سرجن یا جو ان کے اسسٹنٹ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی کان کے پردے کے متاثر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور دیکھا یہ گیا کسی حد تک ہوتا بھی ہے. اچھا. تو اب جو ہے دوسرا سسٹم آ گیا ہے جس کے ذریعے ہم کان صاف کر لیتے ہیں اور بلکہ دنیا بھر میں تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کچھ ایسی ڈیوائسز بھی آ گئی ہیں جو میل سک کر لیتی ہیں. اچھا. تو ان ڈیوائسز کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کان میں ہارڈ ویکس ہے تو آپ سوڈا گلیسرین ڈال لیں, اس سے وہ نرم ہو جائے گا. پھر آپ کسی اچھے ENT سرجن کے پاس چلے جائیں اور وہاں سے جا کے اس کو ریموو کروائیں. اچھا جی. اور مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو نارمل جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے کان میں ویکس ہے ایئر ویکس وہ تھوڑا سا اجتناب کریں کہ مطلب جا کے صفائی کرانے سے نارمل گلیسرین جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا نارمل سلائن کا واٹر نہیں سوڈا گلیسرین جن کو ہارڈ ویکس ہوتا ہے. اچھا اگر آپ کو ذرا سا بھی کان میں محسوس ہو رہا ہے تو الحمدللہ ہمارے یہاں ENT سرجنز کی تعداد بہت زیادہ ہے. بالکل آپ اچھی ENT سرجن کے پاس جائیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے ENT سرجن مہنگے بھی ہیں تو آپ کسی بھی آڈیولوجسٹ کے پاس چلے جائیں کہ بھیا میرے کان میں ذرا ویکس دیکھ لیں. تو عام طور پہ آڈیولوجسٹ ویکس دیکھنے کے وہ ریموو نہیں کرتے لیکن دیکھنے کے چارجز نہیں لیتے. اچھا جی. ڈاکٹر صاحب نے کتنی اچھی بات بتائی آپ لوگوں کو کہ آڈیولوجسٹ کے پاس بھی جا کے آپ اپنے کان کا مسئلہ بتا سکتے ہیں کہ میرے کان کے اندر ویکس زیادہ ہے یا نہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لوگ معصوم ہوتے ہیں ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ کس طرح سے کیا چیز کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہماری بہت اچھی رہنمائی کی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ہے میرے پاس. ڈاکٹر صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے جو بچے سن نہیں سکتے وہ جب ظاہر سی بات ہے سن نہیں سکتے تو پھر وہ بول بھی نہیں سکتے نا. تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بول سکتے ہوں لیکن وہ سن نہیں پاتے اس لیے بول نہیں سکتے. تو ان کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچہ سننے اور بولنے کی دونوں کی سماعت سے محروم ہے. تو جیسے کہ آپ نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی کہ وہ جو بچے سن نہیں سکتے ان کو بتاتے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں, آلہ سماعت ان کی جو ہے وہ دوبارہ سے آپ صحیح کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر وہ بولنے بھی لگتے ہیں. لیکن جب بچے کے کان میں آلہ لگ جاتا ہے تو آلہ سماعت کا کام یہ ہوتا ہے سننے میں مدد کرتا ہے. جب بچہ سننے لگتا ہے تو پھر اس کی اسپیچ تھراپی کی جاتی ہے اور اسپیچ تھراپی کے بعد بچہ الحمدللہ نارمل لوگوں کی طرح بولنے لگتا ہے. اور اب جب ہم اسپیچ تھراپی ڈیجیٹل اسپیچ تھراپی لانچ کرنے جا رہے ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے تو انشاءاللہ جو بچے 2 سال میں امپروو ہوا کرتے تھے وہ بچے 1 سال میں امپروو کر جائیں گے. ان کا اتنا ٹائم بچ جائے گا. تو والدین اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ اب اسپیچ تھراپسٹ کے ساتھ ساتھ والدین بچے کے گھر پہ بھی اسپیچ تھراپی کر سکیں گے سافٹ ویئر کے ذریعے. جی بالکل. یہ تو بہت ایک اچھی بات آپ نے بتائی ہے. ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہو گیا, ہم سب کی رہنمائی ہوئی. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچے کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بس گونگا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بہرا ہے. تو جیسا آپ نے بتایا کہ بھائی اس طریقے سے وہ ایک تو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا اذان والی بات کہ آپ اس سے ڈسکس کریں. اس کے بعد جب بچہ 6 سے 7 مہینے کا ہو سکتا ہے تو آپ اس کو جو آپ نے بتایا تھالی بجا کے اور بہت سے آسان طریقے آپ لوگوں نے ہم نے بتایا کہ وہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر پبلک کو شعور نہ آئے تو پھر وہ کیا کریں؟ دیکھیے وہ یہ کریں کہ جن پبلک کو شعور نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے, ان میں شعور بیدار کریں. وہ لوگ جو آپ کا شو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے شو کو جو آپ یوٹیوب پہ اس کے اپلوڈ کریں گے تو وہ اس کو ان لوگوں کو فارورڈ کریں تاکہ ہر ایک دوسرے کو فارورڈ کرتا رہے تو انشاءاللہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا. دیکھیں ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں شعور تو نہیں, آگاہی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی ہے جن کے پاس آگاہی ہے وہ دیگر لوگوں کو آگاہی دیں. اور آپ کا یہ شو ہے اس کو فارورڈ کریں اس لیے کہ جن کے پاس آگاہی نہیں نہ بھی ہو لیکن ڈیجیٹل موبائل سب کے پاس ہے. ڈیجیٹل موبائل سب کے پاس ہے اور شیئر کرنے میں کچھ نہیں جاتا, صرف آپ کلک کریں گے اور آپ کو اتنی انفارمیشن ملے گی. کیونکہ کان کے حوالے سے ہم لوگ نارمل لیتے ہیں اس چیز کو ڈاکٹر صاحب, لیکن جس کے پاس یہ سماعت نہیں ہے جو کہ محروم ہے وہ بہت تکلیف سے گزرتے ہیں لوگ. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کان میں ایک ایسی ڈیوائس بھی ہے جسے ہم کوکلیئر امپلانٹ کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر ڈیف بچوں کو اور دیگر امراض میں مبتلا افراد کو لگائی جاتی ہے جو 40 لاکھ تک کی ہے. تو ہمارا ایک کان 40 لاکھ کا ہے جس کی ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں بالکل. تو 2 کان 80 لاکھ روپے کے ہیں.
2 कान 80 लाख रुपए के हैं। देखें ज़रा, हम अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि उसने हमें चारों चूल चौकस बनाया। अल्लाह पाक ने हाथ, पाँव, कान, नाक, सुनने की समात हमें दी और हम आज बैठ के इतनी उससे बात कर रहे हैं। जो कि हमारे जो भाई जो इस समात से महरूम है, उनको मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब से रुजू करें। उनका नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, देखें और उनसे बात करें, अपना मसला डिस्कस करें। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छे इंसान है, एक नफीस इंसान है, आपकी ज़रूर मदद करेंगे। जी डॉक्टर साहब। दूसरा ये कि 80 लाख की डिवाइस लगा के भी दोनों कानों में अल्लाह के बनाए हुए कानों का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं जी, बुजुर्गों का बिल्कुल एक मसला ये है। बुजुर्ग जो होते हैं उम्र की वजह से और इनकी मुख्तलिफ जॉब्स की वजह से इनकी समात मुतासिर होना शुरू हो मुतासिर होती है बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि जिन लोगों की उम्र 45 साल से ज़्यादा है, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 80% लोग किसी न किसी लेवल पे कम सुन रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं वो डेफ हो गए हैं, हाँ। लेकिन वो हार्ड ऑफ हेयरिंग हो गए, उनकी नॉर्मल हेयरिंग नहीं है। जब आप उनसे बात करेंगे तो कहेंगे जी बेटा क्या कहा आपने, वो आपसे रिपीट करवाएंगे। जी दूसरा ये कि कुछ जिनको ज़्यादा लॉस होता है वो टीवी आपका शो लाउड आवाज़ में सुनते हैं। बिल्कुल। तो जब आपके वालिदैन लाउड सुन रहे हो और आपको लगे तो उनकी समात का लाजमी टेस्ट करवाना चाहिए। कान का मर्ज एक ऐसा मर्ज है कि जिसकी निशानदेही हमेशा दूसरे लोग करते हैं, दूसरे लोग करते और जिसको बताया जाता है कि आप कम सुन रहे हैं तो कहते हैं नहीं नहीं बेटा मेरी समात ठीक है। ठीक। इसलिए कि हमारे यहाँ समात को टेस्ट करवाने का या असेसमेंट करवाने का कोई रिवाज नहीं है, रुझान ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं उनका हर साल समात का टेस्ट होता है बाकायदगी से। जी जी। इसी तरह जब लोग बड़े हो जाते हैं और जॉब्स पे जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ हर साल उनकी समात के टेस्ट होते हैं, ताकि अगर वो कम सुन रहे हैं तो पता लग जाए और उनकी मैनेजमेंट करवा ली जाए। अच्छा, कम सुनने की वजह से बहुत सारे नफसियाती अमराज भी बिल्कुल बढ़ जाते हैं लोगों में, और जिसमें नाराजगियां, लड़ाई झगड़े और बाज़ औक़ात गलत फहमी में तलाक तक नौबत आती है। जी जी जी, ये तो बहुत ही बड़ा मसला है, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। लेकिन ये जो टेस्ट की आपने बात की कि तो ये टेस्ट जो होते हैं हमारे बुजुर्ग हजरात और कोई बच्चा भी मुब्तला है, तो ये टेस्ट कितने का होता है, मतलब समात का टेस्ट? ये कोई बहुत महंगा नहीं होता। पाकिस्तान में ये टेस्ट 300 रुपए से लेके 2000 रुपए तक का होता है मुख्तलिफ इदारों में। अच्छा। तो ये टेस्ट अगर साल में हम एक दफ़ा करवा लें अपने बुजुर्गों का, हम देखें ना कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो 2000 रुपए का खाना खा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम अपने बच्चों की, अपने बड़ों की साल में एक दफ़ा हेयरिंग स्क्रीनिंग करवा लें तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। फिर देखें अगर एक बच्चा कम सुन रहा है तो क्लास में डिले हो जाएगा। डिले हो जाएगा। एक बच्चा अगर कम देख रहा होता है तो हम उसे अंदाजा कर लेते हैं कि बच्चे की कॉपी करता है या बोर्ड के पास जाके नोट कर लेता है। लेकिन जो बच्चा कम सुनता है उसको टीचर का अंदाजा नहीं होता। सही कह रहे हैं। इसके लिए बेताशा प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ एक और कॉलर है, डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन? मेरे उल्टे कान से बिल्कुल सुनाई नहीं देता है। मैं बहुत से डॉक्टर के पास गई हूँ मगर वो ये कहते हैं हम कर नहीं सकते। और अच्छा। वालेकुम सलाम। मेरे उल्टे कान से मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, मैं सिर्फ सीधे ही कान से जो सुन सकती हूँ। डॉक्टरों के पास गई हूँ, स्पेशलिस्टों के पास भी गई हूँ, मगर वो कहते हैं अब आपका कान कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा जी, आप लाइव देखें, हम आपको बताते हैं आंटी। अच्छा देखिए, इसमें होता ये है कि एक तो एक जो हमारा नंबर चल रहा है इस पर अपनी रिपोर्ट व्हाट्सअप कर दें अगर इन्होंने असेसमेंट करवाई हो। अच्छा, कभी कभी किसी भी वजह से किसी एक शख्स का कान बिल्कुल मुतासिर हो जाता है और वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन एक कान बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो आम तौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक में ये एडवाइस किया जाता है कि इनके दूसरे कान में डिवाइस लगा दी जाए। लेकिन हमारे मुल्क में लोग डिवाइस को अच्छा नहीं समझते, लिहाजा हम ऐसे लोगों को डिवाइस लगाने से अवॉइड करते हैं और हम कहते हैं कि जो गुजारा कर ले। हालांकि हमारा बिजनेस ही डिवाइस लगाने का है, हमें तो फायदा होगा। बिल्कुल। बहुत सारे ऑडियोलॉजिस्ट लगा भी देते हैं, लेकिन इसमें होता ये कि पेशेंट कंफर्ट फील नहीं करता, वो 1 या 2 महीने यूज करने के बाद अपने घर पे रख देता है, तो माली तौर पे उनका नुकसान हो जाता है। सही। तो या अब इनकी रिपोर्ट देख के डिसाइड किया जाएगा कि इनके लिए क्या हो सकता है। फिर दूसरा ये होता है कि अगर किसी शख्स के दोनों कान मुतासिर हैं तो जब उनको आला लगाया जाता है तो बेटर ईयर में लगाया जाता है। अच्छा। ताकि बेटर ईयर नॉर्मल तक आ जाए इंप्रूव करके, और फिर दूसरे कान में भी लगाया जाता है। अगर कोई एक कान में लगवाना चाहता है तो बैटरी ईयर में लगाना चाहता है, तो पेशेंट्स को ये बात समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो तो कहते हैं जी मैं इस कान से नहीं सुन रहा, आप इस कान में क्यों लगा रहे हैं? सही कह रहे हैं। ठीक है ना? तो ये है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। कुछ पेशेंट पढ़े लिखे आते हैं जिनको समझाना आसान होता है, कुछ को समझाना मुश्किल होता है। तो जैसा कि खातून ने बात की कि एक कान से वो नहीं सुन रही है,
تو وہ اپنی رپورٹس اپنی واٹس جی ایپ کر بالکل اپنی دیں، رپورٹس ہم ڈاکٹر صاحب کو ان کی واٹس ایپ رپورٹس کریں. دیکھ کے، اور اگر ان کے لیے ممکن ہوگا تو ہم بلا بھی لیں گے. جی جی ٹھیک ہے. اور جو آپ اسی کے کالر ہیں ان کو سب کو یہ ہے کہ وہ میٹرو کا حوالہ دیں، ان سے فیس نہیں لی جائے گی. ارے بھائی کتنی پیاری بات کی ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں ممتاز بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ممتاز. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر کے نا سر میں اکثر درد رہتا ہے. اچھا. تو اس سے نا ان کو نزلہ بھی بہتا ہے اور اسی سے نا ان کا دماغ گھومنے لگتا ہے سر میں درد کا. اسی سے ان کو ویکنیس بھی ہو جاتی ہے. وہ مطلب بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے ان کے ساتھ بلڈ پریشر لو کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. جی جی آپ لائیو دیکھیے گا میری بہن. شو بریک کے بعد ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. ٹائم ہو گیا بریک کا. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین، ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا ہی مسئلہ ہے اعلیٰ سماعت کا، جو کہ ہم لوگ بہت نگلیکٹ کر دیتے ہیں. کان کا سوچتے ہیں کہ چلو بھائی صحیح ہے، ڈاکٹر کو دکھا دیں گے، سوچ لیں گے، لیکن یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اس کو ایسے ہی نہ ایویں میں نہ جانے دیں. کان آپ سنتے ہیں جب تو بات سن کے ہی آپ رسپونڈ کرتے ہیں. اگر آپ بات نہیں سن سکتے تو آپ رسپونڈ بھی نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جو کالر تھی ہماری ان کا جواب، وہ پوچھ رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، تو آپ نے سنا تھا ان کا جواب پلیز بتائیے. دیکھیے ان کی شکایت یہ تھی، ان کے ہسبینڈ کو نزلہ ہو جاتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس کے لیے کریں کسی بھی قریبی جنرل فزیشین کے پاس چلے جائیں، وہ ان کو دیکھ لیں گے. اگر کہیں ریفر کرنے کی ضرورت ہوگی تو ریفر کر دیں گے، کیونکہ ان کا سوال سماعت اور گویائی سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ ایکسپرٹیز نہیں ہے تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. بالکل. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کتنی ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا اتنا دل رکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو بالکل ایسا نہیں کرے کہ میں بتا نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتا. بڑے پیار سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، بڑے تحمل سے سمجھا رہے ہیں کہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو کسی اور تھرو، لیکن میں خود نہیں بتا سکتا. بہت اچھی اور عمدہ بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. اس سے پہلے جب ہم بریک پہ تھے تو بریک پہ ہمارے ایک بھائی کی کال آئی تھی. وہ یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان کی والدہ محترم ہے، ان کا 70% جو ہے نا ایئر لاس ہو چکا ہے، وہ نہیں سن سکتی. 30% ان کے کان بالکل صحیح چلتے ہیں اور دونوں کانوں میں وہ اعلیٰ سماعت والا آلہ لگاتی ہیں. تو جو یہ آلہ ہوتا ہے یہ آپ سے بائی کر سکتے ہیں یا خود سے بھی خرید سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے جس طرح ان کو پتہ لگا ہے کہ ان کی والدہ 70% سن رہی ہیں، اگر انہوں نے کوئی ٹیسٹ کروایا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھتے ہوئے وہ آلہ ہم سے بھی لے سکتے ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے جی، یا وہ معلومات کر لیں. یا 033326920 ہمارا نمبر ہے. شو کے بعد اس پہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ ہم ان کی والدہ کو آلہ لگا دیں گے. اور شو کا ریفرنس دے دیں تو آلے پہ 25% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. ماشاءاللہ جی. دیکھیں کتنا زبردست آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ دے دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ شو کا، میٹرو ون نیوز کا، مسکراتی صبح کا حوالہ دیں گے تو آپ کو 25% آف ملے گا. اور ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی بھائی اپنا مسئلہ بتائیے گا. میرا مسئلہ یہ ہے وہ کچھ دن ہوگا جینگر کی سی آواز آتی ہے، آ رہی تھی پہلے. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی بھائی، تھوڑا زور سے بولیں. اچھا میں یہ بتا رہا تھا بھائی، ابھی کچھ دن سے مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا جینگر کی سی آواز آ رہی تھی کانوں کے اندر. آپ کچھ دن جی 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 صحیح ہے. آپ ہمارا شو لائیو دیکھیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. اچھا دیکھیے جی، انہوں نے بتایا کہ جو ہم ٹینائٹس پہ بات کر رہے تھے، شاید یہ اس آواز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ جی ان کا مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا. اچھا ٹینائٹس جو ہے ابھی ایکیوٹ کیس میں ہے، تو ایکیوٹ کیس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. اچھا ہاں، اگر یہ 6 مہینے تک لوگ اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیں تو اس کا دوا سے علاج ہو جاتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کرونک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ کسی اچھے ENT سرجن کے پاس چلے جائیں، کسی اچھے ہاسپٹل میں چلے جائیں اور وہاں دکھائیں. انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ جی. آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھائی مل گیا ہوگا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے بات کی بولنے کے بارے میں، سننے کے بارے میں. اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ ایب نارمل تصور کر دیے جاتے ہیں صرف یہ سماعت گویائی نہ ہونے کی وجہ سے. تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو اپنے دلوں میں، اپنے مطلب رویوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھے انسان ہیں. اس طرح لوگوں کی رہنمائی کریں، ہو سکتا ہے ان کو یہ بات آپ کے تھرو سمجھ آ جائے. اچھا دیکھیے مختلف، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. مختلف بچے ایسے ہوتے ہیں جو سنتے تو نہیں ہیں، سنتے تو ہیں لیکن بول نہیں سکتے، یا تتلاتے ہیں یا ہکلاتے ہیں. دیکھیے جو بچے سنتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے ہیں تو ان کو اسپیچ تھراپی کروا کے
अगर उनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा नहीं हुई है तो वो बहुत जल्द बोलने के काबिल हो सकते हैं। अच्छा। और अगर उनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा हो गई है तो फिर उनको जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो स्पीच थेरेपी या हमारा जो सॉफ्टवेयर 2022 में आने वाला है उसके ज़रिए इंशाल्लाह वो बोलने के काबिल हो जाएंगे। नॉर्मल बिल्कुल हमारी और आपकी तरह बोलने में उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है जी। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने हमें इस बात से भी आगाही की कि आप जाके, और वैसे भी मैं ये बोलती हूँ कि आप जब एक इंसान है, बतौर इंसान एक अच्छे इंसान बने, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें। अगर कोई अल्लाह की तरफ से महरूम है तो उसका साथ दें, ना कि उसको तंग करें, उसके ऊपर ताने कसें। ये तो मुझे लगता है हमारा एक हर किसी का फ़र्ज़ है कि आप इस तरह से बिहेव ना करें। डॉक्टर साहब के माशाल्लाह 2021 में आपने समात के साल के तौर पर मनाया, माशाल्लाह आपकी वेलफेयर ने सुनो बोलो ट्रस्ट, वेलफेयर ट्रस्ट ने माशाल्लाह, सुनो बोलो जी, और ताज वेलफेयर ट्रस्ट, ताज वेलफेयर ट्रस्ट ने माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आप तो माशाल्लाह समात को लेके बहुत अच्छा हमारे मुल्क में इकदाम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई इतना सोचता होगा हमारे मुल्क के बारे में। देखें, मुल्क से चाहने वाले लोग भी हैं, हमेशा अपने मुल्क की बुराई करते हैं, अपने मुल्क के लोगों की बुराई करते हैं। जो आते हैं इस तरह से हमारे मुल्क के बारे में सोचते हैं, बाकायदा दिन मनाते हैं और इतना अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं। कहाँ मिलते हैं हमें ऐसे लोग? नहीं देखिए जी, हम पे कर्ज है पाकिस्तान का। जब हमने मास्टर्स किया 2009 में तो 2011 में हमें मौका मिला इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए जाने का। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ब्रिटिश काउंसिल, एक इमरा चैरिटी यूके, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। अच्छा। हम ज़ाती हैसियत में इस काबिल नहीं थे कि अपने खर्च पे पढ़ने जा सकते, तो इस तरह हम मुल्क के कर्जदार हैं। और उसके बाद 2011 से हम मुसलसल समात के शोबे में काम कर रहे हैं और तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इदारों में हम फ्री कैंप लगा चुके हैं जो बड़े इदारे हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें मौके मिलते हैं हम ये काम कर रहे हैं। और अभी तक 6000 से ज़्यादा हेयरिंग एड फ्री लगा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान के 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिसमें से 2 में जब फ्री कॉकलिंग प्लांट शुरू हुआ तो हम उस टीम का हिस्सा थे। कॉकलिंग प्लांट जो है पाकिस्तान में ये समझे कि 20 से 40 लाख तक की डिवाइस लगाई जाती है। तो जब भी फ्री शुरू हुआ तो उस टीम का हम हिस्सा थे जी। माशाल्लाह जी। इसी के साथ तो अल्लाह पाक ने हमसे इतना काम ले लिया है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, कराची से बात कर रहा हूँ जी। कराची से बात कर रहे हैं भाई, अपना नाम बताइएगा और मसला भी बताइएगा। मिस्टर गिल, मेरी वाइफ के ना पस आ रही लेफ्ट वाले कान से, तो डॉक्टर साहब से पूछना क्या करें? इनके कान से पस आ रही। ओके जी, आप लाइव देखें, हम आपको बताते हैं। अच्छा देखिए जी, आपकी वाइफ के कान से पास आ रही है, ये हमारे डोमेन में नहीं आता। इसके लिए आप कान के डॉक्टर के पास जो ENT सर्जन कहलाते हैं आप उनके पास ENT, हाँ। वो इंशाल्लाह मेडिसिन देंगे और मेरे ख्याल 5 से 7 दिन में ये कान से पस आना बंद हो जाएगी और आपकी वाइफ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जितना जल्दी हो सके आप इसका ट्रीटमेंट करवा लें जी। दूसरा एक बात और बताते चलूं कि जितने सीनियर सिटीजन ज़कात के मुस्तहिक हैं हम उनको आले फ्री लगाते हैं जी। अच्छा। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं और वो ज़कात के मुस्तहिक हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको आले फ्री लगाते हैं। और जनवरी में हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि हम ये नाइटोग्राम की ट्रेनिंग देने के लिए लाहौर जाएं, दूसरे शहरों को भी विजिट करें। और एक और हमारी ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है जहाँ से हमने मास्टर्स किया था वो हम पाकिस्तान की पहली डिजिटल कंप्यूटराइज्ड लैब की बुनियाद रखें स्पीच थेरेपी के हवाले से। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, कितनी एक बहुत ही उम्दा काविश जो है डॉक्टर साहब करने जा रहे हैं और हमारी नेक तमन्नाएं हम दिल से जो है वो आपको जो है दुआएं देते हैं। दुआ गो है कि अल्लाह पाक आपकी इतनी खूबसूरत काविश को जल्द से जल्द जो है कामयाब बनाए। और आप इतना अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं, जहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपने पूरा सफ़र का आपने बताया और आपको सब चीज़ें याद हैं। लेकिन यही एक अच्छे इंसान की खूबी होती है। अच्छा, इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ जी। इस सफ़र में नुज़त मेरे साथ हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की पहली खातून है जो इस शोबे में बिल्कुल इसी तरह इन्हीं स्कॉलरशिप्स पे जिस पे मैं पढ़ के आया हूँ वो भी पढ़ के आई हैं। अच्छा। और ये समझ लें कि वो पाकिस्तान की पहली खातून होने के नाते मेरे साथ पूरी मुल्क में सफ़र करती हैं, कैंप लगाती हैं और 80% मरीज़ों की जो असेसमेंट है वो नुज़त ने की हैं। मैंने सिर्फ 20% लोगों की होगी क्योंकि मैं मीडिया से बात करना, दीगर लोगों से मुलाकातें और ये मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। बिल्कुल। और बाकी जिम्मेदारी जो है वो मीडिया के सामने नहीं आती, लेकिन पसे पर्दा समाज में जितना काम उन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी और ने नहीं किया। माशाल्लाह। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरे कानों में सीटियों की आवाज आती है।
ٹھیک ہے آپ پروگرام لائیو دیکھیں, آپ کو ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں. اچھا دیکھیں, اگر یہ چڑیوں کی چہچہانے کی آواز آپ کو کافی دن پرانی ہو گئی ہے تو پھر آپ ایسا کیجیے کسی طرح ہم سے رابطہ کر لیں. ہم یہ ٹینائٹوگرام ٹینائٹس کا پہلے ٹیسٹ کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کی مینجمنٹ کریں گے, اور اللہ نے چاہا تو کہ اس مینجمنٹ کے ذریعے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی, کیونکہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ٹینائٹوگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں 2022 میں, اور اس کے سافٹ ویئر کے ذریعے پھر انشاءاللہ اس کی مینجمنٹ بھی ہوگی. بالکل جی. ڈاکٹر صاحب کا نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہا ہوگا, میری بہن آپ پلیز وہ نمبر نوٹ ڈاؤن کریں, ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں اور بتائیے کہ اپنا مسئلہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ بہت اچھے سے آپ کو جو ہے ساری چیزوں کی رہنمائی کریں گے اور آپ سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہی دیکھتے جو ہم لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں سماعت کے بارے میں, میری انفارمیشن میں تو بہت اضافہ کیا آپ نے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح یہی سوچتی تھی کہ ایک یہ نارمل سا مسئلہ ہے, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس چیز سے لوگ کتنا سفر کرتے ہیں, خاص کر کے ہمارے بزرگ. دیکھیے آپ, سماعت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ جی آپ نے کہا کچھ اور کسی نے سمجھا کچھ, تو یہ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں, خاص کر بزرگ افراد جب کم سننے لگتے ہیں تو ہماری نوجوان نسل ان کی بات سننے سے, ان سے بات کرنے سے اوائڈ کرنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جو لوگ کم سننے لگتے ہیں وہ شادی بیاہ میں نہیں جاتے, وہ جانا پسند نہیں کرتے کہ لوگ بات کرتے ہیں ان کو آواز نہیں آتی, انہیں شرمندگی ہوتی ہے. بالکل. اسی طرح کچھ لوگ جو ہیئرنگ ایڈ لگانے کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن وہ افسر ہوتے ہیں کسی بھی ادارے میں, جب وہ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو لوگوں کی بات صحیح سمجھ نہیں پاتے. اسی طرح جو شاپ کیپر ہیں, جب ان سے کسٹمر آ کے ان کے کلائنٹ آ کے بات کرتے ہیں ہمیں دال دے دیے, تو دال کو کھال سمجھتے ہیں. اسی بہت ہی اچھی بات کے ساتھ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ان کا سوال تھا, ان کی کال ڈراپ ہو گئی, ان کا سوال تھا کہ آپ سے ملاقات کیسے کر سکتے ہیں, آپ کا کلینک کہاں ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو ڈاؤ میں پریکٹس کرتا ہوں میں, دوسرا کرنگی میں میرا ایک سینٹر ہے سنو بولو کے نام سے. اچھا, اس کے علاوہ ابھی کراچی کے 2-4 اور بڑے ہاسپٹلس ہیں جہاں ہم انشاءاللہ 2022 میں اپنی کنسلٹنسی شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن جو بھی پیشنٹس ہوں وہ نمبر نوٹ کر لیں اور نمبر کے ذریعے رابطہ کر لیں, جو بھی ان کے قریب کا ہاسپٹلس ہوگا یا ہم جہاں اپنا سٹنگ ارینجمنٹ کریں گے وہاں وہ ہم سے رابطہ کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, اور نمبر بھی ان کا چل رہا ہے, واٹس ایپ آپ اس پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے رپورٹس وغیرہ کرا لی ہیں اور آپ کو ٹیسٹ سب کرا چکے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو آپ رپورٹس بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا وہ کہاں مل سکتے ہیں آپ سے, آپ بس رابطہ کریں اور ڈاکٹر صاحب آپ کی سارے مسائل کا حل انشاءاللہ بہت جلدی کر دیں گے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک بہت اچھے انسان ہیں. وہ بات کر کے ماشاءاللہ آپ سے بہت, ڈاکٹر صاحب مجھے بہت خوشی ہوئی, مجھے بہت اچھا لگا, میری انفارمیشن میں بہت اضافہ ہوا. بہت شکریہ. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسی طرح کی جو انفارمیشنز ہوں وہ لوگوں تک پھیلاتے رہیں, پہنچاتے رہیں, اور اگر ہمارے ذریعے ایک انسان بھی فائدہ حاصل کر لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو. بالکل, بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے. میٹرو 1 نیوز کے توسط سے, مسکراتی صبح کے توسط سے آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ کس طرح کے یہ کانوں کے جو مسائل ہیں, سماعت کے مسائل ہیں, سماعت گویائی جو ہے ہماری وہ کتنی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب اگر آپ سن نہیں سکتے تو آپ زندگی انجوائے نہیں کر سکتے, پھر آپ بولنے میں بھی آپ کو پرابلم ہوگی, سننے میں بھی پرابلم ہوگی. تو بھائی ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیں, ان کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, ان سے رابطہ کریں اور اپنے سارے مسائل ان کو بتائیں, وہ بہت اچھے سے بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ جو ٹینائٹس آپ نے بتایا, صحیح ہے, لوگوں کو ابھی تک بھی اتنا مطلب آگاہی ہی نہیں ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے, تو ڈاکٹر صاحب اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے آپ نے بتایا کتنے تک کا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے یہ ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے, اس میں 5,000 کا بھی ہوتا ہے, 7,000 کا بھی ہوتا ہے, 3,000 کا بھی ہوتا ہے. یہ مختلف جب پیشنٹ کی ہم ہسٹری لیتے ہیں تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کو کس طرح کرنا ہے. اچھا, مطلب ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ اس کے حساب سے مطلب پیسے جو ہیں وہ جب بھی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں کہ وہ کتنی رقم لاحق ہوگی. اصل میں اس ٹیسٹ میں 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے, تو ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ کی ہسٹری پہ. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کان کی جو اگر کوئی سرجری کراتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جو اس کو کان کی سرجری کرانی پڑ گئی, اس کے بعد پیپ جو ہے وہ رنجتا ہے, کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے, کچھ خون کی وہ ایسے ہوتا ہے, تو اس میں بندہ مطلب کون سے ڈاکٹر کے پاس جائے, کیونکہ لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. کان میں جہاں دوا کی ضرورت ہوتی ہے, آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہاں ذمہ داریاں ENT سرجن کی ہیں. جہاں آپ کی سماعت ایسی متاثر ہو جائے جس میں دوائیں کام نہ کر رہی ہوں, تو پھر جب آپ دوا یا آپریشن سے آپ کو فائدہ نہ ہو سکتا ہو تو پھر ENT سرجن کی ضرورت نہیں ہے, پھر آڈیولوجسٹ کی ضرورت ہے, وہ چاہے کان کے کوئی بھی امراض ہو. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب, ڈراپس, جی لوگ بڑے مزے سے جو ہے نا وہ جا کے نارملی جو ہمارے جو فزیشنز ہوتے ہیں یا میڈیکل سٹورز ہوتے ہیں وہاں سے کان میں درد ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ بولتے ہیں کان میں درد ہو رہا ہے, کوئی ڈراپس دے دیں, اور وہاں سے ڈراپس لے کے آ جاتے ہیں, اور مطلب کوئی بھی نہ کچھ دیکھتے نہ پڑھتے, اس بندے نے اس پہ ٹرسٹ کر کے ڈراپس ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں دیکھیے جی, سیلف میڈیکیشن تو پوری دنیا میں جو ہے بہت نقصان دہ ہے.
اسی طرح سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ کے اگر کان میں کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں، اور ڈاکٹر کی اجازت کے گو کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا میڈیکل سستا نہیں ہے، مہنگا ہے، کنسلٹنس کی فیس زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، اور بہت سارے فری ہاسپٹل بھی، چیریٹی ہاسپٹل بھی کام کر رہے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں تو کنسلٹنٹ سے آپ ڈائریکٹ ریکویسٹ کر لیں گے، تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے ایسے کنسلٹنٹ ہیں جن کے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں فیس ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے دوا مت دیں اپنے پاس سے، صرف میرے ایگزامن کر کے دوا لکھ دیں تو وہ لکھ دیتے ہیں۔ جی اچھا، یہ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پریشان نہ ہو، اور ڈاکٹر صاحب اخلاق سے مجھے لگتا ہے اگر آپ کہیں جا کے بات کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ کے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ آپ پیار سے جا کے ان سے بولیں ڈاکٹر صاحب سے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے اور یہ ہے۔ ویسے تو ENT سرجن جو ہوتے ہیں ان کے پاس ان کو جانا چاہیے۔ ENT سر کان کے جو بھی مسائل جس سے جہاں دوا کی ضرورت ہوتی ہے یا آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ کو ENT سرجن کے پاس جانا چاہیے، اور کان کے ایسے مسائل جو دوا سے ٹھیک نہ ہو سکتے ہوں، جو آپریشن سے ٹھیک نہ ہو سکتے ہوں، وہاں آپ آڈیولوجی سے رابطہ کریں۔ اچھا جی، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سے ہمارے شو میں آ کر ہمیں بہت انفارمیشن فراہم کی، اور ہم بہت مشکور اور ممنون ہیں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب شو کا ٹائم کب ختم ہوا مجھے نہیں پتہ چلا، ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا شو کیا ہے کہ وہ ساری انفارمیشن جو عام طور پہ ایک شو میں لوگ نہیں نکلوا پاتے کنسلٹنٹ سے، آپ ایک اچھی اینکر ہیں کہ آپ نے وہ تمام معلومات مجھے ایسا آپ نے شو کیا ہے کہ جس طرح سامعین بیٹھ کے اپنے سوالات پوچھتے ہیں اس طرح آپ نے کوشچن کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت انفارمیٹیو شو تھا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی ہم لوگوں کو ایک بات بتائی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں 20% آف جو کہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، سینئر سٹیزن جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو اعلیٰ سماج سے محروم ہے اور ان کو اعلیٰ لگوانا، ڈاکٹر صاحب ان کو 25% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں بہت ہی مشکور اور ممنون ہوں، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے شو کے لیے ٹائم نکالا، میٹرو 1 نیوز کے توسط سے، مسکراتی صبح کے توسط سے اور کہکشاں فیصل کے توسط سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی لاسٹ میسج اگر آپ ہمیں پروگرام میں دینا چاہیں تو؟ بس یہ ہے کہ اگر آپ کے کان سلامت ہیں تو آپ اپنے کان کی زکوٰۃ نکالیں، اور کوئی ایسا شخص جو کان کا آلہ افورڈ نہ کر سکتا ہو اس کو آلہ لگوا دیں تاکہ وہ سننے کے قابل ہو جائے۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے جن لوگوں کو آلے لگائے اس آلے کے بدلے لوگوں کی دعاؤں سے ہمیں حج عمرے بھی نصیب ہوئے ہیں، ایسے معجزات ہوئے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں وہاں بلا لیا۔ اس بچے نے آج آ کے کہا کہ آپ وہاں جائیں گے، میں نے دعا کی ہے، اور اس کے چند دنوں کے بعد ہمارا جانا ہو گیا، جو کوئی ہم لائن اپ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ، دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ اپنے ملک کی خدمات کرتے ہیں تو دعائیں نکلتی ہیں، اور جو لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں نا وہ اثر رکھتی ہیں، کیونکہ دعا تو جاتی ہے عرش تک جناب، اور جب عرش پر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، اور جو بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سماج سے محروم ہوتے ہیں ان کی دعائیں تو ڈیفینیٹلی لگتی ہے، سچے دل سے دعا کی جائے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہوں گی جو میں نے خوبصورت سا جوڑا پہنا ہے یہ ہے بیلا رکاظہ بھائی نصرت علی کا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، لے کے آؤں گی ایک بہت ہی انفارمیٹیو شو جس میں میری باتیں ہوں گی، میرے کہکے ہوں گے، میرا بولنا ہوگا، چہچہانا ہوگا، کیونکہ میں بہت زیادہ بولتی ہوں نا، ایسا لگتا ہے نا آپ لوگوں کو بھی۔ تو دیکھتے رہیے مسکراتی صبح، اپنی ہوسٹ، اپنی بہن، اپنی دوست کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔